گفتگو یا کلام ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ کاف آیت نمبر 18 میں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس حاضر باش نگران لکھنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی بات کوئی انسان بولتا ہے تو اسے لکھنے کے لیے فرشتے موجود ہیں، وہ ہر بات انسان کی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بات بھی ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ اچھی ہے تو اچھے معنوں میں لکھیں گے، اور اگر وہ بات بری ہے تو برے معنوں میں لکھی جائے گی، گناہ کے طور پہ لکھی جائے گی۔ دو فرشتے ہیں، ایک نیکی لکھنے والا اور ایک بدی لکھنے والا۔ تو لہٰذا عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گفتگو کے اوپر کبھی اپنے غور نہیں کرتے کہ ہم باتوں کے دوران غلط باتیں بھی بول جاتے ہیں، اور گفتگو کرتے ہوئے کبھی غیبت، چغلی، جھوٹ اور بہت ساری ایسی باتیں فتنے والی، فساد والی بھی ہم زبان سے ادا کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ اگر ہم غور نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے کہ اس سے ہماری آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ گفتگو بھی ہے۔ دیکھتے ہیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتے ہیں، اور لوگوں سے بھلی بات کہو، یعنی کہ اچھی بات کہو، بری بات نہ کہو۔ یہ ہر معنوں میں ہے، بھلی بات کے معنوں میں کہ کچھ بھی ایسا نہ کہو کسی سے جو برا ہو، یا کسی سے بات کرتے ہوئے ایسی بات نہ کہو جو کسی کی غیبت ہو، جو کسی کی چغلی ہو یا جھوٹ والی بات۔ اس میں سبھی باتیں آ جاتی ہیں بھلی بات میں، اور سبھی بری باتیں نہ کرنے کے معنوں میں ہے کہ وہ نہیں کرنی ہے۔ پھر اسی طرح سے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو وہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ تو زبان سے ہی ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، اور اسی زبان کی ہی وجہ سے بہت ساری برائیاں ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ زبان سے ہی ہم بری بات بھی کرتے ہیں اور اچھی بات بھی کرتے ہیں۔ اسی زبان سے اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، نیکی کی بات بھی کر سکتے ہیں، درس و تدریس کی بات کر سکتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی بات بتا سکتے ہیں، اور اسی زبان سے ہم غلط بھی کر سکتے ہیں، کسی کی برائی کر سکتے ہیں، غیبت کر سکتے ہیں، چغلی کر سکتے ہیں۔ اسی زبان سے گالی اور دوسری باتیں بھی ہم زبان ہی سے کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی زبان کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ دوسرے کوئی اس سے جو ہے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کوئی اس سے ہمارے حق میں کوئی برائی نہ لکھی جائے۔ اور جیسا کہ بتایا کہ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو جب ہم کوئی بات سمجھیں، سنیں، اور تو ہمیں اس بات کے لیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں میری زبان سے ایسی باتیں تو نہیں نکلتی۔ کیا پورا دن میں کبھی اگر ہمیں خیال آیا، یا اگر ہم رات کو کبھی سوچتے ہیں کہ آج پورا دن جو میں نے گفتگو کی وہ کس طرح کی تھی، کیا اچھی تھی، بلی تھی جو اللہ نے مجھ سے کہا؟ اور اگر اللہ نہ کرے کہ وہ گفتگو جس میں کبھی کوئی ایسا پہلو جو ہمیں لگے کہ غلط تھا، تو ہمیں اللہ کی خاطر اگر ہم اس برائی کو، اس چیز کو اپنے اندر سے نکالیں گے، چھوڑیں گے، تو وہ ایک طرح کا اللہ کے لیے ہمارا ہجرت کرنا ہے، گناہ کی بات کو چھوڑنا، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے ہجرت کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑنا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں بالا خانے ہیں، ان کا باہر ان کے اندر سے، اور ان کا اندر ان کے باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کس کے لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خوش کلامی کرے، کھانا کھلائے، اور اکثر روزے رکھے، اور رات کو جب لوگ سوتے ہوں تو نماز پڑھے۔ تو اس میں جو پہلی بات بتائی گئی وہ خوش کلامی تھی۔ خوش کلامی
کہ دوسروں سے اچھی بات کریں، اچھا کلام کریں، اور ایسا کچھ نہ کہیں اور ایسا کچھ نہ بولیں کہ جو برا ہو، غلط ہو، گناہ ہو۔ اس معاملے میں ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا ہم جو بات کرتے ہیں وہ خوش کلامی کہہ سکتے ہیں۔ خوش کلامی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ہنسی مذاق یا کوئی خوشگوار ہی گفتگو نہیں، بھلی گفتگو، اچھی گفتگو، اچھا کلام اس سے مراد ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے اور وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ یعنی ہماری گفتگو جو ہے، کسی بات کی وجہ سے ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں اور جہنم میں بھی۔ لیکن اگر ہم موسٹلی اپنا جائزہ لیں تو کون ہے جو اپنی باتوں پہ، اپنی گفتگو پہ غور کرتا ہے، اور کس کے دل میں یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا کوئی جملہ میرے منہ سے نہ نکل جائے جس پہ میرا دھیان ہی نہیں، بے دھیانی میں کبھی انسان کے منہ سے کوئی کفر کی، شرک کی ایسے جملے بھی نکل جاتے ہیں اور ایسی برائی کی بات نکل جاتی ہے، ایسا کسی کے بارے میں جو ہے تہمت والی کوئی بات نکل جاتی ہے، کوئی برائی پھیلانے والی بات نکل جاتی ہے، کوئی غیبت چغلی والی ایسی بات نکل جاتی ہے، اور انسان کو پتہ ہی نہیں کہ اس سے کچھ ایسا گناہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیکھیں، ایسا بھی ہے کہ ہم اگر اچھی ہی بات کرتے ہیں اور انہی اچھی باتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم کسی کی اچھی تعریف کریں، ہم کسی کے لیے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ وہی چیز ہمارے حق میں کر دے۔ تو اپنی گفتگو میں اس چیز پہ بہت غور کر رکھیں کہ کیا میں بھلی گفتگو کرتی ہوں، اچھا کلام کرتی ہوں، خوش کلامی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کرنے کے لیے، کیا میری گفتگو اس کے مطابق ہوتی ہے۔ اور اگر پورا دن میں ہمیں ایسا احساس نہیں ہوتا تو رات کے وقت ہمیشہ اپنا تزکیہ کریں اور سوچیں کہ آج میرے سے کیا کیا بات ہوئی اور اس میں کیا کوئی غلط بات تھی، اور اگر لگے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ اگر ہم اپنے کسی بھی گناہ کی معافی نہیں مانگیں گے تو پھر ہمیں معافی کیسے ملے گی۔ اسی لیے انسان بے دھیانی میں کوئی ایسی بات نکالے گا منہ سے جو اس کو یاد بھی نہیں ہوگی تو اس نے معافی کہاں سے مانگی ہوگی، تو اسی لیے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اپنی گفتگو کے بارے میں بہت محتاط رہیے گا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عرض کیا گیا ان سے کہ اے اللہ کے رسول، فلاں عورت رات کو قیام کرتی ہے اور دن کو روزہ رکھتی ہے اور عمل بھی کرتی ہے اور صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے اذیت دیتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت میں کوئی خیر نہیں، وہ آگ والوں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا، اور فلاں عورت یعنی کوئی اور عورت؟ وہ فرض نماز صرف پڑھتی ہے، معمولی صدقہ کرتی ہے، لیکن وہ کسی کو اذیت نہیں دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت والوں میں سے ہے۔ تو زبان سے کسی کو اذیت دینے سے آپ کی عبادت، آپ کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ بعض لوگ عبادات کا، تسبیحات کا، ذکر اذکار کا بہت اہتمام کرتے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، مگر اپنی زبان کے اوپر خیال نہیں کرتے۔ کبھی اس سے غیبت کریں، کبھی اس سے چغلی کریں، کبھی اس سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جیسے اگر دیکھیں کوئی جھوٹ بول کے اپنا مال بیچتا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو، تو اس طرح سے وہ ایک ایسا برا عمل آپ کے دوسرے اعمال کو بھی ضائع کر دے گا۔ یعنی کہ وہ نیکیاں جو آپ اتنی محنت سے، مشکل سے کرتے ہیں، تو آپ کا ایسا عمل جو گناہ پہ مبنی ہوگا تو وہ کیا ہے کہ ان نیکیوں کو ضائع کر دے گا،
کیونکہ آپ کی نیکیاں جو برائیاں ہیں نا وہ نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، اسی طرح نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو ہم نے اپنی عبادات، اپنی چیزیں جو ہم اتنی محنت سے کرتے ہیں ان کو بچانا ہے، اور اپنی زبان، اپنی گفتگو کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ میری زبان سے کچھ غلط نہ نکلے، اور اگر نکل بھی جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کریں۔ پھر اسی طرح گفتگو کے بارے ہی میں ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تباہ ہوئے بال کی کھال نکالنے والے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، بال کی کھال اتارنے والے، یعنی بات کو بار بار دہرانا۔ اسی سے تو فتنہ فساد ڈلتا ہے۔ کبھی ایسا ہو کہ کوئی بات ایسی ہو کہ جس کو دبا دینا چاہیے، جس کو ایک دفعہ ہی کرنے سے اگر فتنہ فساد ڈل رہا تو اس کو وہیں پہ ختم کر دینا، لیکن کیا ہے کہ اس بات کو بار بار دہرانا، اتنا دہرانا کہ وہ فتنے کی شکل اختیار کر جائے۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا، بال کی کھال نہیں اتارنا۔ اور بہت ساری باتیں ہیں جن کو حکمت کے تحت جو ہے وہیں ختم کر دینا چاہیے۔ تو وہ لوگ جو جان بوجھ کے بال کی کھال اتارتے ہیں، بات کو بڑھاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ تباہ ہوئے، یعنی ان کی آخرت ختم ہوگی۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قیامت والے دن مجھ سے زیادہ دور وہ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہوں گے۔ تکلف سے باتیں کرنے والے، ہنسی مذاق کرنے والے، اور بہت زیادہ باتیں کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں اپنا اس میں بھی جائزہ لینا ہے حدیث میں کہ محبوب لوگ کون ہیں، جن کا اخلاق اچھا ہے، جو دوسروں سے اچھے سے بات کرتے ہیں، ظاہراً بھی اچھے سے ملتے ہیں، دل میں بھی دوسروں کے لیے اچھے گمان رکھتے ہیں، اچھے معاملات کرتے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں بھی دوسروں کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں، اور ان کی جو بات بھی ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اصلاح پہ مبنی ہوتی ہے، اللہ کی بات کرتے ہیں اور نیکی کی بات کرتے ہیں اور برائی کی بات سے بچتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے، اور دور جن کے اخلاق برے ہیں، جو ظاہراً بھی دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، یا اگر ظاہراً اچھا برتاؤ کرتے ہیں مگر اندر کا معاملہ برا ہوتا ہے، وہ منافقت والا معاملہ ہے، تو ایسے لوگ اچھے اخلاق والے نہیں کہلائیں گے۔ پھر جو تکلف سے بات کرنے والے، غرور تکبر سے بات کرنے والے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھ کے بات کرنے والے ہیں، پھر بہت زیادہ فضول ہنسی مذاق کرنے والے لوگ، فضول وقت ضائع کرنے والے لوگ، بہت زیادہ باتیں کرنے والے لوگ جن کا کوئی مقصد نہیں، وہ بہت ساری باتیں اور وہ کرنے میں جو وقت ہے اگر وہ آپ اپنا عبادات میں لگائیں تو کتنا آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے، لیکن بہت زیادہ فضول باتیں کرنے سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اور پھر انسان اسی میں غیبت، چغلی، جھوٹ اور بہت ساری دوسری باتوں میں ملوث ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میرا اخلاق کس طرح کا ہے، ظاہراً اور باطن دونوں طرح سے اچھا ہے، کیا جو ہے وہ میں جو ہوں وہ دوسروں کے ساتھ کہیں تکبر سے تو نہیں بات کرتی، بہت زیادہ فضول ہنسی مذاق بھی نہیں کرنا، اور بہت زیادہ فضول باتیں بھی نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا اور نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس میں بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں ہم بہت سارے معاملات میں لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں، انہیں طعنے دیتے ہیں، اور جس سے کیا ہوتا ہے انسان کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی کا دل دکھانے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے۔ طعنہ نہیں دینا، پھر لعنت نہیں کرنی، دوسروں کو جو ہے وہ لعنت ملامت کرنا، گالی دینا، پھر اسی طرح سے بری گفتگو، نازیبا گفتگو جو اخلاق سے گری ہوئی ہو وہ نہیں کرنی، فحش گوئی والی باتیں جن سے بےہودگی، بے حیائی پھیلتی ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی۔ تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے اندر بھی اگر کوئی ایک بھی ایسا معاملہ ہے تو اس کو دور کرنا ہے، اس کو
جو ہے اپنے اندر سے اس برائی کو نکالنا ہے، کیونکہ مومن جو ہے وہ کانشیس ہوتا ہے، وہ اپنا تزکیہ کرتا ہے، کیونکہ ہم ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہو۔ انسان جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ مرتے دم تک سیکھتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے۔ جو ایسا کرتا ہے تو پھر کیا ہے، وہی پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہوگا۔ ایک اور آخر میں ایک حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ چغل خور کیا ہوتا ہے؟ چغلی کرنا، ٹھیک ہے، جو کسی کی وہ بات کسی کو بتاتا ہے جس سے اس کا مقصد لوگوں کے درمیان اختلاف ڈلانا یا برائی کو پھیلانا یا کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا ہے، تو وہ آپ کسی کی جو بات کسی کو بتاتے ہیں تو وہ چغلی میں آتا ہے۔ کسی کی وہ بات جس کے بتانے سے دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو، برائی پھیلے، تو وہ گناہ میں آتا ہے اور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ ہم جو کسی کی بات سنتے ہیں تو کیا فوراً کسی کو بتا دیتے ہیں؟ ایسا نہیں کرنا، کیونکہ یہ معاملات بھی عام روٹین میں ہمارے شامل ہوتے ہیں۔ ہم کسی کے متعلق کوئی بات سنتے ہیں، کسی کی کوئی بات کسی کے متعلق سنتے ہیں تو فوراً سے ان کو بتاتے ہیں، جس سے وہ معاملہ مزید خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی گفتگو میں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ مجھے اپنے کلام کو احسن کلام بنانا ہے، اچھی گفتگو کرنی ہے، اور مجھے ہر طرح کی برائی، غیبت، چغلی، جھوٹ، منافقت، فحش کلامی گفتگو میں نازیبا گفتگو نہ ہو، طعنوں والی گفتگو نہ ہو، پھر یہ کہ گالی گلوچ والی نہ ہو، نازیبا ایسی کوئی بات نہ ہو جو میرے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ اپنی زبان پہ، اپنی گفتگو پہ ہمیں چیک رکھنا ہے، روز اپنے معاملات کو دیکھنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔